دروازے کھلوا دوں گا، لیکن الہ العالمین انہوں نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، آج ان کے لیے دروازہ نہ کھول۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر خدا کے قرآن کی آواز کو پروردگار عالم نے سن کر میرے عزیزوں حکم فرما دیا کہ آج ان کے لیے دروازہ نہ کھولو، تو تیرے میرے لیے کوئی مائی کا لال جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا ہے۔ پورا مہینہ قرآن، اس کا حساب دینا ہے آپ نے، میں نے پورا مہینہ قرآن آپ کے میرے دروازے پہ رہا۔ میں ان کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، میں سحری کے وقت بھی ان کی کنڈی بجاتا تھا، میں ظہر کی نماز کے وقت کہتا تھا، جب یہ فرض نماز پڑھ کے سنتیں چھوڑ کے بھاگتے تھے، میں الماری میں سے انہیں آواز دیتا تھا، اور ادھر آؤ مجھے صرف کھول کے دیکھ لو، مجھے سینے سے لگا کے دیکھ لو، مجھے ایک مرتبہ چوم کے دیکھ لو، مجھے کھول کے قل اللہ ہی پڑھ کے دیکھ لو، مجھے کھول کے سورہ رحمان ہی پڑھ کے دیکھ لو۔ الہی انہوں نے اتنی بے وفائی کی، انہوں نے رمضان تو دور کی بات ہے، انہوں نے اللہ مجھے 27 رات کو کھول کے نہ دیکھا۔ الہ العالمین جس طرح انہوں نے مجھے ہاتھ نہ لگایا، آج جنت کے دروازوں کو ان کو ہاتھ لگوانے نہ دے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، پھر خدا تیری مانے گا یا اپنے قرآن کی مانے گا؟ کہاں بیٹھے ہو؟ کس سے بغاوت ہو رہی ہے؟ اللہ سے۔ بیوی کے وفادار ہیں، بچوں کے وفادار ہیں، رشتہ داروں کے وفادار ہیں، دوست کے وفادار ہیں، کل برادری کے وفادار ہیں، نہیں وفادار نہیں مصطفیٰ کے، نہیں خدا کے قرآن کے کوئی نہیں۔ اس قوم سے خدا کیا راضی ہوگا جس باپی کی عمر 70 سال ہو گئی، جس بزرگ کی عمر 50 سال ہو گئی، آج تک اسے سنت لباس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس نوجوان سے خدا کیا راضی ہوگا جس نوجوان کو دعائے قنوت نہیں آتی۔ آج میرے عزیزو تم چندہ دو یا نہ دو، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بچیاں بیٹھی ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آج کتنوں کی مائیں بیٹھی ہوں گی، کتنوں کی بھابیاں بیٹھی ہوں گی، کتنوں کی بہنیں بیٹھی ہوں گی۔ خدا تمہارے ویروں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے پوتے دوتوں کو سلامت رکھے۔ میرے فقیر کی ایک آرزو ہے، میرے فقیر میں فقیر کی ایک تمنا ہے، خدا کے واسطے میری ایک بات مان لینا، آج اپنے گھر جا کر اپنے 15 سال کے بیٹے سے، اپنے 15 سال کے بھتیجے سے، اپنے 20 سال کے پوتے دوتے سے، اللہ اکبر، باپ ہو بیٹا ہو دادا ہو پردادا ہو، انہیں کہنا بیٹے ذرا مجھے جنازے والی دعا سنا دے۔ اگر تیرا بیٹا جنازے والی دعا نہ سنا سکے، پھر میرے عزیزوں سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد معاملہ بڑا اٹھا ہے۔ 4 بیٹے گھر کے اندر ہیں، ذرا جاؤ جا کر اس سے دعا سن لینا کہ مغفرت کی جنازے کی دعا کون سی ہے۔ اگر بیٹا ہنس کے دکھا دے، پھر تو نے مکان بنا کے بھی کچھ نہ کمایا، پھر تو نے دکان بنا کے بھی کچھ نہ کمایا، پھر تو نے 25 ایکڑ اراضی بنا کے بھی کچھ نہ کمایا، پھر تو نے زرعی آلات بینک میں 50 لاکھ کما کر رکھ کر بھی پھر تو نے کچھ نہ کمایا۔ اگر تیرا بچہ میرے عزیزو، آپ کا میرا بچہ مغفرت کی دعا جنازے کی نہیں سنا سکتا، تو محلے دار و رشتہ دار آکے کیسے جنازے کی دعا سنائے گا؟ آپ کی میری سب کی اللہ اکبر اوقات 7 گھنٹے کی ہے، 8 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں یقین آتا تو مر کے دیکھ لو، فجر کی نماز سے پہلے مر کے دیکھ لو، ظہر کی نماز سے پہلے جنازہ قبرستان میں چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر اس گلی میں رونے کی آواز آئے گی، اس کے بعد بیوی بلائے گی، جس نے چوڑیاں بھی اتار دی تھی، جس نے لال رنگ کا جوڑا بھی اتار دیا تھا، جس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا تھا، تھوڑی دیر بعد یہ بیوی بلائے گی، روتے روتے کہے گی عبدالحنان تیرا ابا کتھے چلا گیا، اسلم تیرا ابا کتھے چلا گیا، کہے گا امی سانو چھڑ کے چلا گیا۔ اگلا پیندرا بدلے گی، ماموں نو فون کر دے، چاچے نو فون کر دے، پھپھیاں نو فون کر دے، تائے کو فون کر دے، دادے کو فون کر دے، کیا فون کرو کہ یہ مر گیا، اب سارے آ جاؤ۔ اب گھر سے جب باہر نکلے گا، تایا بیٹھا ہوگا، پوری برادری بیٹھی ہوگی، افضاباد نہیں جلال پور پیر والا کے علماء بیٹھے ہوں گے، موظفین علاقہ بیٹھے ہوں گے، اتنی بڑی پرچیوں کا تھپا لے کے بیٹھے ہوں گے، کہیں گے فلانی مسجد اعلان کرا دے، فلانی مسجد اعلان کرا دے۔ اب یہ کیا کہے گا؟ بیٹا کہے گا چاچا جی موٹر سائیکل آن دیو، قبرستان لے کے گیا، یہ چاچا جیب میں سے چابی نکال کے کہے گا میری لے جاؤ دی انتظار نہ کر، اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیز و جلال پور پیر والا میں اعلان ہوگا، حضرات ایک
تھوڑی دیر بعد اعلان ہوگا، حضرات رشتہ داروں تم بھی آ جاؤ، جلال پور والے تم بھی آ جاؤ، شہر والے تم بھی آ جاؤ، قوم قبیلے والے تم بھی آ جاؤ، میرا باپ مر گیا، اب اسے اٹھا کے لے جاؤ، اب اس کی ہمارے گھر کے اندر جگہ کوئی نہیں۔ چلو عبد الحنان کی حیثیت کا، جوتا گاڑنے والے کی حیثیت کا، ریڑھی لگانے والے کی حیثیت کا، ٹکاریاں اٹھانے والے کی حیثیت کا اس وقت اندازہ ہوگا جب دونوں کا جنازہ ایک ہی چرپائی پہ جائے گا۔ جو چرپائی 10-10 روپے چندہ اکٹھا کر کے بنائی گئی ہے، اسی چادر کو اڑا کے جنازہ جایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ جو چادر میرا عزیزو چندے سے منگوا کے آپ کے میرے اوپر ڈالی جائے گی، حالانکہ گھر کے اندر بیٹی کے پاس بھی چادر ہوگی، بھائی کے پاس بھی گرم چادر ہوگی، رشتہ داروں کے پاس بھی گرم چادر ہوگی، بیوی میرے عزیزو اپنے میکے سے 15 بستر لے کے آئے گی، اس کے پاس بھی دبئی کے کمبل ہوں گے، اس کے پاس بھی التان کا کھیس ہوگا، لیکن رب اکبر کی قسم ہے بیوی اپنی چادر دینے کو تیار نہیں ہوگی، بھائی اپنی چادر دینے کو تیار نہ ہوگا۔ جنازے کے اندر اگر 1000 آدمی ہے، اتنے بے وفا سارے کے سارے ہو جائیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے جس صابن سے تجھے غسل دے کے نہلایا گیا، تیرا سگا بیٹا اس صابن سے باتھ روم سے آنے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ابھی جنازہ قبرستان میں نہیں پہنچے گا، یہ تیرا سگا بیٹا تیری چرپائی کے پاس کھڑا ہو کے فون کرے گا، ہاں جی روٹی شروع کرا دیو۔ ابے نہیں کر کے آنکھیں کھول کے دیکھی، اللہ اکبر، کیڑی روٹی شروع کرا دیو۔ باپ قبر کے اندر جا رہا، تجھے کون سی روٹی کی پڑی ہے؟ تو کہے گا بڑیاں بھوکیاں بیٹھیاں نے جی، صبح صبح دی رو رو کے ہلکان ہو گیا، بچیاں دا کی قصور ہے؟ اللہ دا امر ہے، بچیاں دا کی؟ یہ باپ کفن کے اندر گئے گا، میرا کیا قصور تھا؟ میں بارش میں ریڑھی لگا کے کھڑا رہا، میرا کیا قصور تھا؟ میں گرمی سردی میں ریڑھی لگا کے کھڑا رہا، میرا کیا قصور تھا؟ میں فجر کی نماز سے پہلے اللہ اکبر گاڑیوں پہ لٹک لٹک کے سبزی منڈی میں جایا کرتا تھا، میرا کیا قصور تھا؟ میرے منہ میں دانت نہ رہے، میرے گال پچک گئے، میرا چہرہ چہرہ نہیں رہا، میری آنکھ آنکھ نہیں رہی، میری جوانی جوانی نہ رہی۔ اگر تیرا قصور نہیں تو میرا بھی قصور کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ معاملہ آج نہیں تو کل آپ کے میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ عورت میری بیٹی ناراض نہ ہونا، میں ہر طرف ہر تقریر کے اندر تمہاری طرفداری کرتا ہوں، میری بچی ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر، یہ عورت جو بندے کو کہتے ہیں سانو نہیں پتا جتھوں مرضی لے آ کے دے، اللہ میرے عزیزوں، میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ابا ابراہیم اما ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کی چند باتیں میں آپ کو سنا کے چلا جاؤں۔ میری بچی، اگر تُنے زندگی گزارنی ہے، کالج یونیورسٹی کے اندر تجھے تعلیم ملے گی، رب اکبر کی قسم ہے پیغمبروں کی زندگی پڑھنے پر، صحابہ کی زندگی پڑھنے پر، ازواج نبی کی بنات کی زندگی پڑھنے پر تجھے گھر گزارنے کا سلیقہ ملے گا، گھر بنانے کا سلیقہ ملے گا۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیّا۔ ذکر کر میرا حبیب ابراہیم علیہ السلام کا، یہ کون تھا؟ میرا سچا نبی تھا، میرا خلیل تھا۔ اللہ اکبر، جب حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرما دیا۔ پہلے حضرت سارہ کے مشورے سے مائی ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا، جب پروردگار عالم نے بیٹا عطا فرما دیا تو اماں سارہ نے سوکن والا روپ دھار لیا، ابراہیم علیہ السلام سے روٹ روٹ ہو کے رہنے لگ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہے سارہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی بس میرا نہیں دل چاہتا کہ ہاجرہ میرے پاس رہے، اس بچے کو اٹھا اور ہاجرہ کو لے کے علیحدہ مکان میں لے جا، میں علیحدہ رہوں گی، یہ علیحدہ رہیں گی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں پہلی مرتبہ زمین پر آئے اور آگے کہنے لگے یہ سارا نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے کو لے کے وہاں چلا جا، جہاں اللہ نے بیت اللہ گھر بسانا ہے وہاں چلا جا۔ جلال پور کا حاجی 4000 سال کے بعد بھی جا کے کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ بیوی سے کہا چل، انہیں یوں نہیں کہا میرے گوٹے درد ہے میں نہیں جانا، انہوں نے کہا چل، کہاں جا رہا ہے؟ کون سی گاڑی میں لے کے جائے گا؟ چلو ہاجرہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو فلسطین سے وہاں آ گئے، بوادی غیر ذی زرع میں آ گئے، بیت اللہ شریف جہاں موجود ہے، 4 پہاڑوں کے دامن میں آ گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا ابراہیم سواری سے نہیں اترنا، اپنی